خزاں اگلی بات آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی قسمت کے متعلق جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگ کئی باتوں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کئی باتوں کا جو ہے اثر وہ مانتے ہیں انسان کے اوپر۔ ایک اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ بھی انسان کی قسمت پر، بعض قسم کے پتھروں کا پہننا یا رکھنا جو ہے انسان کی قسمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں اس کی کوئی سند ملتی ہے ایسی؟ بات دراصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کا جو مزاج اور اس کا جسم اور اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس پہ ارد گرد کے ماحول کا، اس کی ارد گرد کی اشیاء کا، حالات کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ گرمی کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ ٹھنڈ کے علاقے میں آ جائیں تو آپ کا رنگ بدلنا شروع۔ اسی طرح مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص نے انہیں بتایا، ان کے کسی شاگرد میں، کہ مجھ میں کچھ اس قسم کے حالات، میری طبیعت میں دہریت کے جو ہے وہ مزاج پیدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ مسیح اول نے اسے کہا کہ تم جس اپنی کلاس میں جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ سیٹ تبدیل کر لو۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کا حالات بدلنے شروع ہو گئے، اور پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو پہلا اس کا سیٹ فیلو تھا اس میں دہریت کے خیالات تھے، اور بہت زیادہ تھے دہریت کے خیالات۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد وہی ہے دراصل، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اشیاء کی تاثیرات تو بہرحال ہیں۔ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ زمین میں اگنے والی نباتات وغیرہ کی تاثیرات، دوائیوں کی تاثیرات انسان پہ ہوتی ہے، اور حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ستاروں کی بدرجہ اعلیٰ تاثیرات ہیں۔ اسی طرح اگر تو پتھروں کی تاثیرات کی بات کی جا رہی ہے، تو جس طرح دوسری نباتات، دوسری دھاتوں کی انسان کے جسم پہ، اس کے مزاج پہ تاثیرات ہوتی ہیں، اثر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ بھی جو حکماء ہیں انہی کا کہنا ہے کہ بعض اوقات انسان کے یہ جو پورے ہیں ان سے جسم، وہ جو کھال ہے وہ اکھڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوہے کا رنگ پہن لیا جائے، کوئی انگوٹھی پہن لی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کی جو دھات ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا اثر مردوں پہ نیگیٹو ہے، منفی اثر پڑتا ہے، اور عورتوں پہ اس کا مثبت اثر ہے، اور اسی لیے اسلام نے مردوں کے لیے اس کا پہننا منع کیا اور عورتوں کے لیے اس کا جائز رکھا۔ تو اسی طرح پتھر ہیں مختلف، ان کا بھی انسان کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ اثر ہو سکتا ہے۔ کسی کے ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق بعض پتھروں کا بھی مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ کہنا کہ اس پتھر کے پہننے سے خوشبختی ہے، اس پتھر کے پہننے سے میرا فلاں کاروبار جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا، یا فلاں پتھر میں نے استعمال کیا تو اس کی وجہ سے میرا فلاں کاروبار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا یا اس میں نفع ہو گیا، تو ایسی اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں۔ اس پہ ہم نے بڑی کھل کے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ دراصل انسان کو خدا تعالیٰ کی اور اس کی تعلیمات اور اس کے انبیاء کے نمونے کو چھوڑ کے ان مشرکانہ توہمات میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ باقی پتھروں کی، ستاروں کی، اور اس قسم ہاتھوں کی لکیروں کی، اس قسم سے قسمتیں نہیں بدلتی۔ اور یہاں پہ میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے اسی بارے میں سوال کیا، تو حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت چند الفاظ میں اس کا جواب دیا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ توہمات کی باتیں ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پتھر بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہی کہ قسمت بدل سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ توہمات کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم انسان کی اصلاح کے لیے کامل کتاب بن کر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا کامل نمونہ بن کر تشریف لائے۔ ان پتھروں کی طرف رجوع کرنا جہالت ہی ہے۔ پھر پتھر بت بن جایا کرتے ہیں، وہی کہ پتھروں سے بت بنتے ہیں، شرک کی طرف انسان جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں، حضور نے فرمایا۔ اور حضور نے پھر فرمایا اپنا مقدر ڈھونڈنا ہے تو قرآن کریم میں ڈھونڈیں، حدیث میں ڈھونڈیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انہی نیکیوں کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں
تو یہی بات ہے، خلاصہ یہ کہ ان پتھروں کی تاثیرات تو ہو سکتی ہیں اس کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ، لیکن اس سے قسمتیں بدلیں، یہ بات جو ہے یہ کہیں پہ بھی اسلام جی میں اس کی کوئی ایسی سند نہیں جی ملتی. جی اور اب بلکہ جہاں تک کسی چیز کے اثر ہونے کا تعلق ہے، اس کو بھی سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل. کے ہر چیز پر قادر ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تابع قرار دیا. اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ دوائی بھی اسی وقت اثر ڈالتی ہے جب اسے خدا کا حکم ہوتا ہے، خدا کا اذن ہوگا تو وہ اثر ڈالے گی، ورنہ نہیں ڈالے. ورنہ اپنی ذات میں یعنی منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان چیزوں کے اپنی ذات میں اثر ہونے کے باوجود بھی جی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے اثرات ہیں. یہ دوسری حقیقت ہے کہ یہ انسان کی قسمت نہیں بدلتی، اس کی طبیعت پر جو ہے، جیسے کھانسی اگر ہو گئی ہے کسی کو تو اس کی دوائی دینے سے وہ اس کو دور کر سکتی ہے. کسی نے کوئی چیز جو ہے کسی اثر والی زیادہ کھا لی ہے تو اس کے جسم میں وہ علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں. اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انہی ذرات جو انسان کے جسم میں جا کے اثر کرتے ہیں، اگر ان کو ہی مان لیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہو تاکہ تم پر یہ ایسا اثر نہ ڈالے. پھر تو یہ ماننا پڑے گا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اثر ڈالتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے. اور جو مجھے یاد آ رہا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ سبا کے لیے وہ محل بنایا تھا، سرحن ممرد من قواریر، اور اس کے نیچے پانی چل رہا تھا جو شیشے کی سیلیں لگائی تھیں، تو صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ اصل جو ہے وہ شیشہ پانی نہیں بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کا وہ وجود ہے، ان چیزوں کے جو خواص رکھے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا فائدہ، اس کا وہی فائدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے رکھا ہے. میری ایک مرتبہ ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی، تو یعنی اس کی باتیں اسی قسم کی تھیں کہ یہ بھی اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے. میں نے اس کو یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا جو بیج ہے وہ انسان کے ذہن میں بویا ہے. جیسا کہ اس نے پوچھا بھی روحوں سے، الستُ بربکم قالوا بلی، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اب وہ ایک چیز ودیت کی ہے خدا تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں اور انسان کی فطرت میں، وہ اس کو جب ڈھونڈتا پھرتا ہے ادھر ادھر، تو جہاں اس کو تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ خدا تعالیٰ نے یہ جو تلاش رکھی تھی انسان کے ذہن میں اور اس کی فطرت میں، وہ اس کے لیے تھی تاکہ اس کی جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کی تلاش میں جویا ہو، نہ یہ کہ وہ ہر چیز جو بھی اس کو منفعت مند نظر آئے اس کے پیچھے دوڑتا پھرے. تو اس یعنی اللہ تعالیٰ نے تاثیرات تو بہرحال ہر چیز میں رکھی ہیں، تاثیرات رکھی ہیں. اور جیسے خان صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان پتھروں کو پہننے کے نتیجے میں پھر وہ لوگ ان کو باقاعدہ ایک بت جو ہے اس کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے میری یہ قسمت اچھی ہوگی، اس کے نتیجے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا. سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو بہت باریکی میں اس بات کو کھولا ہے. مسیح علیہ السلام نے سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب جو کتاب ہے اپنی، اس میں حضور نے یہ لکھا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ فرمایا کہ جو کسی اپنے مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کسی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر وہ بھروسہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے. تو اس لیے حقیقی جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان جو ہے وہ ہر چیز کو طلب کرے. ہر فائدہ اور ہر نقصان اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے.